الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اما بعد، سورۃ البنی اسرائیل کی جن آیات کے تحت ہم آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ احکام عشرہ ہے جو کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علی نبینا کو بشکل توریت عطا فرمائے. انہی احکام عشرہ جس کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے کا قرآنی ورژن ان آیات میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پروردگار عالم انسانیت کو یہ سبق اور درس دے رہا ہے کہ خبردار، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جانا، اس میں تصرف کرنا یا بیجا استعمال کرنا اس کا بہت دور کی بات ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب تک مت جاؤ. اگر تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی اولاد ابھی نابالغ ہے، کم سن ہے، تو ایسی صورت میں کفالت کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ لو اور یتیم کو اس کے حق سے محروم کر دو، بلکہ الا باللتی ہی احسن، کہ بہترین طریقے سے آپ اس مال کی حفاظت کریں. اس میں ممکن ہے اگر تمہاری اپنی حالت خستہ ہے تو ایسی صورت میں کچھ گزر بسر کے لیے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں سے تم کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، وہ سمجھدار ہو جائے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بنی نوع انسانوں کو متوجہ کروا رہا ہے اور ہدایت دے رہا ہے کہ تم سے کبھی خبردار یہ غلطی نہ ہو جائے اور تم یہ گناہ نہ کر بیٹھو. لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح معنی میں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. آپ غور فرمائیں کہ پروردگار عالم تجارت کے بھی اصول بیان فرما رہا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یا اللہ کا دین صرف اس کو کہا جائے گا جس میں نماز کا حکم ہو، روزوں کا حکم ہو، حج اور زکوٰۃ کی بات کی جائے، بھلائی اور برائی کی بات کی جائے۔ نہیں، اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ تو اسلام کی مین عبادات ہیں، فرض عبادات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کا یہ مطالبہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے انسانوں سے کہ وہ ہر پہلو پر اللہ کے دین کا پیروکار رہے، چاہے وہ بازار میں رہے، چاہے وہ مسجد میں رہے، چاہے وہ خانہ خدا میں رہے، چاہے وہ اپنی تجارت میں رہے، اس کا دامن کبھی اللہ سے نہ چھوٹے، اللہ کے احکامات کو کبھی وہ پسے پشت نہ ڈالے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارا ایک تصور ہے، آج مسلمانوں کا ایک عام تصور ہے کہ دین کی بات صرف مسجد میں کی جائے گی، یا دین کی بات جلسوں میں ہونی چاہیے یا کانفرنسوں میں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ دین کہیں پر نہ ہو۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ دین بازار میں بھی ہو، دین تجارت میں بھی ہو، دین ہر معاملات میں ہو۔ اگر ہر معاملات میں دین نہ ہوگا تو پھر وہ دین نہیں بلکہ بے دینی ہوگی۔ ہر پروفیشن میں اسلام ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرما رہا ہے۔ مسلمان صرف اس کو نہیں کہا جائے گا جو مسجد میں آ کر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے، سجدوں پر سجدے کر لے، اور باہر نکل کر فریب بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، رشوت بھی لے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرے، ناپ تول میں ڈنڈی بھی مارے، خیانت بھی کرے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو یاد رکھیں اللہ کو ایسی نمازوں کی یا ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ کسی بات کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعمیر انسانیت فرمائی ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت مبارکہ کیا صرف اس لیے ہوئی تھی کہ آپ تعمیر کعبہ فرما دیں، یا آپ تعمیر مسجد نبوی کر دیں، یا آپ تعمیر مکہ کر دیں، یا پھر آپ دنیاوی اعتبار سے مال جمع کر کے اپنے ایسٹس کی تعمیر کریں؟ نہیں، بلکہ محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تعمیر انسانیت کے لیے ہوئی تھی۔ انسان کو انسان بنانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شق القمر معجزہ ہے، سفر معراج معجزہ ہے، یہ تمام معجزات اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت سے دین کا کیا تعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اوفوا الکیل اذا کلتم، جب تم ناپ کرو۔ جب اشیاء 2 قسم سے فروخت کی جاتی ہے، یا تو اس کو پیمائش کی جاتی ہے، ناپا جاتا ہے، یا پھر تولا جاتا ہے۔ کاروبار کا پورا انحصار ناپ تول یا پھر وزن پر منحصر ہے۔ اگر ہم ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں یا ہم وزن کرنے میں کمی زیادتی کرتے ہیں، کتنا بچا لیں گے بتائیے آپ مجھے؟ ناپ تول میں اگر ہم کمی کریں گے تو 10 گرام، 20 گرام، 50 گرام بچا لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ ہم اس سے لاکھوں ٹن بچا لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بچانے میں جو جا رہا ہے وہ دراصل آپ کا دین جا رہا ہے۔ مسلمان کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ صرف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ دکان پر بھی ہوتا ہے، اللہ آپ کی تجارت میں بھی ہوتا ہے، آپ کے پروفیشن میں بھی اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہاں اللہ نہیں ہے تو گویا یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک چین، جس کو ہم چائنا کہتے ہیں،
سندھ اور ہند کی طرف جو اسلام آیا اس کے آنے کے بہت سے مختلف ذرائع اور اسباب رہے ہیں، لیکن چین میں اسلام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں آیا، کسی کوئی جرنل کی طرف سے نہیں آیا، کوئی اولیاء اللہ کی جماعت سے نہیں آیا، بلکہ ملک چین میں، چائنا میں اسلام تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ جب عرب سے تاجر تجارت کے لیے چین پہنچے اور انہوں نے اسلامی اصول کے مطابق کاروبار کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو غلط مال نہیں بیچا، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں ماری، وعدہ خلافی نہیں کی، وہ جو اپنے اسلامی اصول تجارت کے پیش کیے تو لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ چین میں اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں سے پھیلے گا، اسلام اولیاء اللہ سے پھیلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام کرامات سے پھیلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہماری سوچ بہت مختلف ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام تاجروں سے بھی پہنچا، اسلام صالحین سے بھی پہنچا، اسلام اولیاء اللہ سے بھی پہنچا، اسلام کو ہر طبقے نے پروان چڑھایا، لیکن آج ہمارا اسلام صرف اور صرف چند مخصوص مقامات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تعمیر انسانیت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام جریر ابن عبداللہ ہیں، اور وہ اپنے طور پر ہماری اپنے الفاظ میں بیوپاری ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ ان کا بزنس کیا ہے، ان کی تجارت کیا ہے؟ دیہاتوں سے سامان خریدتے اور شہروں میں سامان کو بیچ دیتے، اس پر کچھ نفع حاصل کر لیتے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے جب جانے لگے تو آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا کہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا، کیا تمہیں معلوم ہے اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا دین بھلائی کا دین ہے۔ اتنی نصیحت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جریر اپنی تجارت کے سلسلے میں کسی مقام پر گئے، وہاں انہوں نے ایک گھوڑا خریدا۔ دیکھیے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، وہ کوئی آسمان سے اترے فرشتے نہیں تھے۔ اور اگر عبداللہ ابن جریر کی اسلام سے قبل کی زندگی دیکھیں گے تو وہ تجارت میں اتنے ماہر تھے، ہماری اپنی اصطلاح میں لوگوں کو بے وقوف بنانے میں ماسٹر مائنڈ کا کام کرتے تھے۔ کچھ لائے، کچھ بتا دیا، کچھ بیچ دیا، کچھ بہرحال ایک شاطر تاجر جیسا آج بھی ہے، اسی انداز کی وہ شاطرانہ تجارت کے ماہر تھے۔ ہوا یہ کہ اب وہ مسلمان ہو گئے، اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و عاشق ہو گئے۔ وہ کسی دیہات میں گئے، ایک یہودی کے ساتھ تجارت کا معاملہ طے ہوا، انہوں نے گھوڑا خریدا 3 درہم میں۔ گھوڑا لے کر جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا تو بڑا سیدھا گھوڑا ہے، یہ شریر گھوڑا نہیں ہے، یہ تکلیف دہ گھوڑا نہیں ہے، یہ گھوڑے میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ انہوں نے گھوڑے کی خوبیوں کو جب بھانپا تو پلٹ کر واپس جس سے خریدا تھا اس کے پاس پہنچے۔ اب وہ جو بیچنے والا ہے وہ یہودی ہے۔ اس سے حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے گھوڑا 3 درہم میں بیچا ہے، جبکہ صحیح مانا جائے تو اس کی قیمت 6 درہم ہے۔ اب وہ بیچنے والا حیرت میں پڑ گیا کہ کیا یہ وہی جریر ابن عبداللہ ہے جو مال کو کم قیمت میں لینے میں ماسٹر ہے، آج پلٹ کر آ کر مال دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کیوں اس کی قیمت بدل دی، جبکہ میں تو طے ہو گئی بات، میں نے 3 درہم میں تم کو فروخت کر دیا، تم پلٹ کر آ کر مزید 3 درہم دینے پر کیوں مصر ہو؟
انہوں نے کہا نہیں، تمہارے اس گھوڑے کی خوبیاں اتنی ہیں کہ جس کی قیمت صحیح معنی میں 6 درہم ہونی چاہیے، جبکہ تم نے اس کو مجھے 3 درہم میں بیچ دیا ہے، لہذا میں پلٹ کر تمہیں مزید 3 درہم دوں گا تاکہ اس کی قیمت 6 درہم ہو جائے گی، اور میں کیا ہے، میں اس کو 9 یا 12 درہم میں بیچ دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس نفع کو میں زیادہ حاصل کروں گا جو کہ حقیقت میں تمہارا حق ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے حق کو میں پامال کروں۔ اس یہودی نے کہا، کیا جریر، تم وہی جریر ہو جو ہمیشہ مجھ سے تجارت کرتے ہو اور اپنی مہارت کا فن مجھ پر ظاہر کرتے ہو؟ تو حضرت جریر نے کہا، میں اب وہ جریر نہیں رہا، پہلے جو جریر تھا وہ جریر کوئی اور تھا، اب جو جریر تمہارے سامنے ہے وہ دوسرا جریر ہے، اور اس میں یہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ اب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں غلام محمد یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو دھوکہ دوں۔ تو یہودی ان کے ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا نبی واقع میں سچا نبی ہے کہ تم جیسے شخص کو اس نے بدل دیا، چلو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ہم یہ روایات یا یہ واقعات اس قسم کے سنتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ غور کیوں نہیں کرتے ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج کا یہ دور 21 سنچری سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دینداری کی بھرمار ہے، ہر مکتب فکر کا عالم، ہر مقرر، ہر خطیب، ہر مصلح اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دین دے رہا ہے، سوشل میڈیا کا پورا پلیٹ فارم اس کے لیے سجا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہے؟ کیوں ہمارا دل اس قدر زنگ آلود ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہی ہے، سماج کے ساتھ چلنا ہے، ریت و رواج کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لا الہ الا اللہ و تفلحوا کی دعوت دی تو کون سا ماحول تھا جو محمد الرسول اللہ کی بات کو قبول کر رہا تھا؟ وہ کون سا معاشرہ تھا؟ وہاں کون تھے؟ پورے مکے کی زندگی میں صرف 100 یا 150 افراد نے اسلام قبول کیا، جبکہ معاشرہ بت پرست ہے، معاشرے میں فحاشی ہے، غنڈہ گردی ہے، جبر ہے، ظلم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان میں یہ اصحاب النجوم والے افراد کیسے پروان چڑھے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی بات کو سن کر کس قدر عمل کرنے لگے کہ اگر انہیں گرم ریت پر بھی لٹا دیا جاتا تو لیٹ جاتے، لیکن اپنی دین سے منحرف نہیں ہوتے۔ ان اصحاب کی کوئی ایک روایت آپ مجھے بتا دیں کہ کسی نے کہا ہے کہ نہیں میں معاشرے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں سماج کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں عوام کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں؟ نہیں، بلکہ ہر صحابی نے کہا کہ میں قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہماری تجارت سے آج ہماری کیا حالت ہے؟ ناپ تول میں کمی زیادتی کیا کچھ نہیں کرتے ہم، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ ہم اللہ کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ برکت عطا کر دے، اللہ ہمیں دولت مند بنا دے، اللہ ہمیں بہت کچھ نواز دے۔ یاد رکھیں اصحاب رسول میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابی رسول پورے اصحاب میں سب سے بڑے مالدار ہیں، سب سے بڑے تاجر ہیں، سب سے زیادہ ان کے پاس مال و دنیا ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا ان سے عبد الرحمن ابن عوف سے، کیا اے عبد الرحمن ابن عوف،
کیا تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا، کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کاش تم غریب ہوتے؟ ایک مالدار سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تم غریب ہوتے تو کیسا ہوتا، کیا محسوس کرتے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کاش میں غریب ہوتا۔ سائل نے پوچھا عبد الرحمن رونے کی وجہ کیا ہے اور یہ آرزو کیوں ہے تمہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کاش تم غریب ہوتے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کیا بتاؤں، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا کہ میں نے دیکھا آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دفعتاً ایک مزدور آیا، ایک مزدور پیشہ صحابی آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ سے اس نے جب مصافحہ کیا تو آقا کونین محمد الرسول اللہ نے اس کے پنجوں کو دیکھا جو مزدوری کی وجہ سے بہت سخت ہو گئے تھے اور اس کے پنجوں پر گٹھے تھے، تو محمد الرسول اللہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ کاش میں غریب ہوتا تو محمد الرسول اللہ میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امیر ہونا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن امیر ہونے کے لیے مال حرام کو حاصل کرنا یہ غلط ہے۔ اسلام میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، بلال حبشی بھی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ روحانیت کا چولا اوڑھ کر کسی جنگل یا بیابان میں بیٹھ جائیں۔ اسلام چاہتا ہے زندگی کے ہر پیشے سے وابستہ رہے، لیکن کمائی عقل حلال ہو، کمائی میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو اور کمائی اسلامی اصول کے مطابق ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بغداد میں ان کی خانقاہ ہے۔ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ آئے کہنے لگے حضرت جی دعا فرمائیے، سارا شہر قحط سے دوچار ہے، پریشانی کا عالم ہے، بارش کا خطرہ نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا سن کر اللہ اس قحط کو ختم کر دے گا۔ حضرت معروف کرخی نے کہا کہ دیکھو میری خانقاہ کے سامنے، میرے اس گھر کے سامنے ایک گروسری شاپ ہے، وہاں جاؤ، اس گروسری شاپ کے اونر سے کہو کہ وہ دعا کر دے۔ کہاں آئے ہیں لوگ؟ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ وہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ ایک کرانہ مرچنٹ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جاؤ، وہ دعا کرے گا تو اللہ بارش برسا دے گا۔ اب حضرت معروف کرخی کے حکم پر لوگ اس گروسری شاپ کے اونر کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے شہر میں قحط ہے، بارش کا خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ ایک تاجر عام سا، اس نے کہا بھلا میں کیا دعا کروں گا، میری کیا دعا، مجھے تو بات کرنا صحیح نہیں آتا، سارا دن اس کاروبار میں رہتا ہوں، تیل نمک مرچی دال اسی میں میں مصروف رہتا ہوں، یہی تجارت ہے، ایک عام سا آدمی ہوں، بھلا میں کیا دعا کروں گا، نہ مجھے دعائیہ کلمات آتے ہیں، نہ دعا کا سلیقہ آتا ہے، نہ طریقہ آتا ہے، نہ آداب آتے ہیں، بھلا میں کیا دعا کروں گا، اور وہ بھی کہاں پر، جبکہ میرے مرشد حضرت معروف کرخی کی خانقاہ میرے سامنے ہے، تم جاؤ ان سے دعا کراؤ۔ لوگوں نے کہا کیا بتائیں، حضرت معروف کرخی ہی نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا اچھا مجھے میرے مرشد نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، جب انہوں نے کہا ہے تو کچھ تو دیکھا ہوگا مجھ میں، تبھی تو میرے پاس بھیجا ہے۔ اب اس نے کہا، ہاتھ اٹھائے، اب اللہ سے گزارش کرنے لگا، اللہ سے دیکھیے آپ ایک عام آدمی دعا کرتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں دعا کے لیے الفاظ اچھے ہوں، ہم کیا چاہتے ہیں دعا کے لیے عربی ورڈز ہوں، ہم کیا چاہتے ہیں دعا کے لیے بڑا اہتمام ہو،
دیکھیے یہ ورڈز کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کی سوچ کو دیکھتا ہے، آپ کی فکر کو دیکھتا ہے، آپ کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ بغیر تڑپے 1 گھنٹہ دعا کر لیں آپ، میں مثال دیتا ہوں، ماہ رمضان المبارک میں حرمین شریفین میں نماز تراویح کے بعد اس قدر زار و خطار دعائیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میڈیا پر دیکھتا ہے کہ امام کعبہ زار و خطار رو رہے ہیں، مصلی رو رہے ہیں، فلسطین پر رو رہے ہیں، کشمیر پر رو رہے ہیں، ساری دنیا اسلام پر رو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اتنے برسوں سے دعا ہو رہی ہے، نتیجہ کچھ آیا؟ کیا دعا قبول ہوئی؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ ایک سوشل میڈیا ہے کہ آپ کو ورغلایا جا رہا ہے اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اصل میں اگر وہی کوئی دیہاتی غریب مفلس مسلمان مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں کہ بغداد میں بارش ہو جائے، اللہ تو سن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغداد میں بارش ہو جائے، اللہ تو بارش برسا دے، بس اتنی ہی دعا کیا، نہ ادھر کچھ وظیفہ پڑھا، نہ اس کے بعد کوئی وظیفہ پڑھا، نہ کچھ پڑھا، نہ کیا پڑھا، خالی یہ کہا۔ ابھی جیسے ہی وہ دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ خوشی سے پھیرنے لگا، اچھا اس کی خوشی کیا ہے؟ اس کی خوشی یہ ہے کہ اس کے مرشد حضرت معروف کرقی نے لوگوں کو اس کے پاس بھیجا ہے، بس وہ محبت الگ ہے اس کی اپنی۔ جیسے ہی وہ ہاتھ پھیرنے لگا، لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے بادل پھٹنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ جب تیز بارش ہونے لگی تو ہر زمانے میں ہر وقت ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو خوشی سے چلے گئے، لیکن بعضوں نے کہا نہیں، معلوم کریں گے اس کا عمل کیا ہے، معروف کرخی سے پوچھیں گے کہ آخر اس کا یہ مقام و مرتبہ اتنا بلند کیسے ہو گیا۔ آئے حضرت معروف کرخی کے پاس، کہنے لگے حضرت جی بتائیے، یہ آپ کی دکاندار یا آپ کے خانقاہ کے قریب یہ تاجر ہے، اس کو اللہ نے یہ مقام کیوں عطا کیا؟ کیا اس کو آپ نے کیا کوئی خاص وظیفہ بتایا ہے؟ کیا کوئی خاص ذکر کی تعلیم دی ہے؟ کیا یہ تہجد گزار ہے؟ کیا یہ حافظ قرآن ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ نماز کا پابند ہے؟ آخر یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو آپ نے کیا نسخہ دیا ہے، کیا وظیفہ دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا وہ بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان ہے، میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، بس وہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، نہ اس کو تہجد کی نماز کا اہتمام کبھی اس نے کیا، نہ تہجد کے بارے میں کبھی مجھ سے سوال کیا، نہ کوئی وظیفہ مجھ سے مانگا، نہ کوئی ذکر میں نے اس کو بتایا، نہ کوئی خاص اس کو تلقین کی، نہ اس کی کوئی تربیت کی، لیکن میں دیکھتا ہوں 30 سال سے کہ وہ تجارت کر رہا ہے، دال بیچتا ہے، چاول بیچتا ہے، تیل بیچتا ہے، نمک مرچی بیچتا ہے، لیکن میں نے دیکھا 30 سال میں کبھی اس نے ناپ تول میں ڈنڈی نہیں ماری، ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کی، تو مجھے یقین تھا کہ جب یہ اللہ سے وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ سے وفا کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے وفا کرے گا، اور جب یہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ ہوتی ہے اسلامی تجارت، اس کو کہتے ہیں۔ آج ہم تجارت کرتے ہیں تو اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ ہم پہلے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بدلیں کہ دین صرف مسجد میں ہوگا، دین صرف جلسے میں ہوگا، دین کے ٹھیکیدار صرف علماء و مشائقین ہیں، نہیں، دین کا سپہ سالار فوجی ہر ایک مسلمان ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بحیثیت شوہر بھی مسلمان ہے، بحیثیت بیوی بھی مسلمان ہے۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اللہ فرما رہا ہے عہد کو پورا کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ ہم پہلے تو اللہ سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کو پورا کریں، اور جو لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اچھا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر یہ وعدہ خلافی کی زندگی گزارو گے تو اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف نماز کی پوچھ ہوگی، نہیں، وعدہ خلافی کی پوچھ ہوگی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے،
یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں. آپ نے جب کبھی کسی بھی معاملے میں کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو حتی الامکان کوشش کریں کہ پورا کریں. اگر نہیں کریں گے تو سمجھ جائیں اللہ کے پاس جواب دیں ہیں, اللہ کو جواب دینا ہے, اور اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جہاں سے ہم آئے ہیں, ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے, ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ ہم سمجھتے ہیں محمود غزنوی کے حملوں سے اسلام پھیلا. قطعاً محمود غزنوی کے حملوں سے اسلام نہیں پھیلا, بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ماہ رجب المرجب کا پہلا ہفتہ 1 رجب سے 6 رجب تک سرزمین ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری, جن کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے, ان کی واحد, ان کی اپنی محنت اور ان کے اپنے تقوی, ان کے اپنے پیغام سے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا. جب خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز اجمیر آئے, ایک مسلمان نہیں تھا وہاں پر, وہ اکا و تنہا تھے. کوئی لشکر نہیں, کوئی فوجی نہیں, کوئی دبدبہ نہیں, کوئی مریدوں کے حلقے نہیں, کچھ نہیں تھا. ایک معین الدین چشتی واحد اکیلا تھا. اچھا, آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. اگر میں کسی سے پوچھوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, جس کو ہم غریب نواز کہتے ہیں, ان کے مرشد کا نام کیا ہے, تو ہم اپنی بغلیں جھانکنے لگ جائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو تعجب اور حیرت ہوگی کہ خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز کے مرشد کا نام ابراہیم خان خندوزئی ہے. اب تحریف یہ کی جا رہی ہے موجودہ دور میں, ابراہیم خان خندوزئی کو بدل کر کیا کیا جا رہا ہے, ابراہیم خندوچی نام کہا جا رہا ہے. معین الدین چشتی کے مرشد کون ہے؟ قوم افغان کا ایک فرد ہے. تاریخ جس کا نام ابراہیم خان خندوزئی بیان کرتی ہے. ابراہیم خان خندوزئی کا یہ خلیفہ ہے جس کو آج ہندوستان کا سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے, جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے, جن کے عرس کا اہتمام 6 رجب تک جاری و ساری رہے گا. وہ تنہا آئے تھے, وہ اپنے مرشد کی اجازت سے, ابراہیم خان خندوزئی کی اجازت سے وہ ہندوستان میں راجستھان کے شہر اجمیر میں آئے. نوجوانوں, اپنی تاریخ کو معلوم رکھو. ہم کوئی ایسی ویسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے. آپ غور کریں ہمارے اکابر میں, ہمارے اسلاف میں کیسے اولیاء گزرے ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں. ہم اپنی زندگی کا نصب العین, ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لیں اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ تک نہ بتا سکیں. بتائیے, دنیا کو بتائیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے, ان کے مرشد کا نام ابراہیم خان خندوزئی ہے. جب وہ آئے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا, اکیلے تھے, نہتے تھے. لیکن اسلام کو اس انداز میں پیش کیا کہ ان کے زمانے میں 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اگر کسی نئے مقام پر جاتے ہیں, میں آپ کو اپنا ایک پریکٹیکل آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر ہم کوئی سبب میں چلے جائیں جہاں پر کوئی اور نہیں ہے, ہم تنہا مہدوی ہیں, تو ہم اپنے آپ کو مہدوی کہنے سے ڈرتے ہیں, اپنے آپ کو مہدوی کہنے سے چھپاتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے کوئی سوال نہ کر لے, ہمارے لیے رہنا مشکل نہ ہو جائے. اس ماڈرن دور میں خوف کا یہ عالم ہے. دیوان پر آ جائیں گے تو پکے مہدوی ہو جائیں گے, سبب میں چلے جائیں گے تو پھر شرمانے لگیں گے, اپنے آپ کو چھپانے لگیں گے. لیکن خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیے آپ, اکیلا فرد ہے, اکا و تنہا, پورے ہندوستان میں کفر و الحاد میں اکیلا تنہا ڈنکے کی چوٹ پر لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے.
ایمان دیکھیے آپ، دنیا والوں سے نہ آپ کے ایمان کو خوف ہونا چاہیے نہ خطرہ ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر زندگی گزاریں۔ اب اسی ماہ رجب میں، ماہ رجب بڑا مقدس مہینہ ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ماہ رجب کا چاند دکھ گیا تو سوشل میڈیا پر واٹس